السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں عنایت اللہ کی جنگی سرگزشت، منزل اور مسافر، قسط نمبر 41۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ حوالدار فضل داد پر جو بیتی وہ اس نے تو سنا دی، لیکن اس کا سانس پھول گیا۔ میں نے فضل داد کا یہ انوکھا اور ناقابل فراموش واقعہ ایک تمہید باندھ کر سنانا شروع کیا تھا۔ میں نے کچھ زندہ مثالیں دیکھ کر واضح کیا تھا کہ انسان میں آدم خوری شروع سے چلی آ رہی ہے اور اب تک انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ اس کی تازہ مثال چین کے جنوبی علاقے میں دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ تفصیلات ایک بار پڑھ لیں۔ یہ کوئی حیرتناک بات نہیں تھی کہ ہندوستان اور برما کی سرحد پر ایک علاقے میں نانگے قبائل رہتے تھے جو انسانی گوشت کھا لیتے تھے۔ فضل داد لیٹ گیا تھا، اس کا رنگ کچھ اور سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے چکر آنے لگے ہیں۔ میں نے اس کے لیے دودھ منگوایا جس میں شہد ملا ہوا تھا۔ اس نے تھوڑا سا دودھ پیا اور چھوڑ دیا، پھر وہ لیٹ گیا۔ یہ گاڑی بہت دیر سے پہنچے گی، فضل داد نے کہا۔ اس کی نظریں چھت پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ نہ یار نہ، چاچے کو دیکھو، چادر ٹھیک طرح باندھ، پاگل ہو گیا ہے رامی۔ اس کے یہ الفاظ مجھے آج تک یاد ہیں۔ میں نے اس کے ماتھے پر پھر سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا جسم تپ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ بخار بہت تیز ہو گیا ہے اور یہ بخار اس کے دماغ کو چڑھ گیا ہے۔ وہ پہلے تو صاف الفاظ میں اوٹ پٹانگ باتیں کرتا تھا، پھر اس نے منہ ہی منہ میں بڑبڑانا شروع کر دیا۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرایا، لیکن فوج میں کچھ باتیں سیکھ لی تھی۔ میرے جھونپڑے کے باہر ہر وقت دو آدمی موجود رہتے تھے۔ میں نے بلایا ایک پیالے میں پانی لے آئے اور دو چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی لیتے ہیں۔ پانی اور کپڑے آ گئے تو میں نے ایک کپڑا بھگو کر فضل داد کے ماتھے پر رکھا اور ان آدمیوں سے کہا کہ اس طرح باری باری فضل داد کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھتے رہیں۔ برما کے جنگلوں کے انتہائی خطرناک بیماری ملیریا تھا۔ وہ جنگل مچھروں کو ہی پالتے تھے، جن میں کچھ مچھر بڑے ہی زہریلے تھے۔ میں تو یہ سمجھا کہ فضل داد کو ملیریا ہو گیا ہے، لیکن علامات ملیریا والی نہیں تھی۔ نہ اس نے سردی محسوس کی، نہ اسے بکائیاں آئیں۔ وجہ کچھ بھی تھی، بخار بہت ہی تیز تھا۔ میرے پاس جاپانیوں کا فرسٹ ایڈ باکس موجود تھا، جس میں مرہم پٹی کا سامان کے علاوہ کچھ اور دوائیاں بھی ملی۔ یہ معلوم کرنا ممکن نہیں تھا کہ کون سی دوائی کس مرض کے لیے ہے، کیونکہ ان پر جو کچھ لکھا تھا وہ جاپانی زبان میں تھا۔ میں نے وانگ کو بلا بھیجا اور خود فرسٹ ایڈ باکس کھول کر دوائیاں دیکھنے لگا۔ ایک شیشی پر جو لیبل لگا ہوا تھا اس پر جاپانی زبان چھپی ہوئی تھی، لیکن لیبل پر مچھر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ دوا ملیریا کی ہے۔ وانگ آیا تو میں نے اسے فضل داد کی حالت بتائی۔ وانگ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو فضل داد نے اس کی طرف دیکھا۔ گاڑی کتنی دیر ہے؟ فضل داد نے کہا۔ بارش نے تو گاڑی روک لیا ہے۔ دیکھا وانگ، میں نے کہا، بخار اتنا تیز ہے کہ دماغ کو چڑھ گیا ہے اور یہ بے معنی باتیں کر رہا ہے۔ یہ ٹھنڈی پٹیاں رکھتے رہو، وانگ نے کہا۔ میں بھی آتا ہوں۔ میں نے وانگ کے آنے تک اس شیشی میں سے ایک گولی نکالی جس پر مچھر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ یہ گولی فضل داد کے منہ میں ڈالی اور اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر ذرا سا ہلایا اور پانی پلا دیا۔ 15 منٹ گزرے ہوں گے کہ وانگ ایک بوڑھے برمی کو ساتھ لے آیا۔ میں اس برمی کو جانتا تھا، لیکن اسے کبھی اہمیت نہیں دی تھی، کیونکہ اسے دوسرے برمیوں کی طرح عام سا اور غریب سا آدمی سمجھتا تھا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتا تھا اور سمجھ بھی سکتا تھا۔ اس نے فضل داد کی نبض دیکھی اور ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھ سے پوچھا کہ اسے کس طرح بخار چڑھا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے خیال کے مطابق یہ ملیریا نہیں، کیونکہ ملیریا میں اتنی زیادہ سردی لگتی ہے کہ 3-4 کمبل بھی اس سردی کو روک نہیں سکتے اور اسے ابکائیاں بھی نہیں آئی۔ بوڑھے برمی نے کہا، اس کے زخموں سے پٹیاں اتارو۔ میں نے فضل داد کی ٹانگ اور بازو کی پٹیاں کھول دی۔ زخموں کو دیکھ کر میں تو کانپ گیا۔ زخموں میں پی پڑی ہوئی تھی اور ان کے ارد گرد سرخی آ گئی تھی۔ بوڑھے برمی نے کہا، یہ ہے بخار کی اصل وجہ۔ اس نے وانگ سے اپنی زبان میں کچھ کہا اور مجھے اردو میں یہ کہہ کر وانگ کے ساتھ کمرے سے نکل گیا کہ میں زخم کی دوائی صاف کر دو، ہم ابھی آتے ہیں۔ میں نے فرسٹ ایڈ باکس سے مرہم پٹی والے سامان میں رکھی 3-4 بوتلیں کھول کر سونگا۔ ایک میں سے مجھے سپرٹ کی ہلکی سی بو آئی۔ میں نے یہ روئی پر ڈال کر فضل داد کے زخم صاف کرنے شروع کر دیے۔ وہ درد سے تڑپنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ ذرا دل مضبوط کرے۔ وہ فوجی جوان تھا، اس لیے اس نے برداشت کیا۔ کوئی نصف گھنٹہ بعد وانگ اور بوڑھا برمی آ گئے۔ اپنے ساتھ 2 قسم کے پودوں کے پتے لائے تھے۔ ایک قسم کے پتے زیادہ چوڑے تھے اور دوسرے لمبوترے اور کچھ کم چوڑے تھے۔ بوڑھا برمی باورچی خانے میں چلا گیا۔ اس نے آگ جلا کر پانی گرم ہونے کے لیے رکھا اور ایک قسم کے پتے اس پانی میں صاف کر کے فضل داد کے پاس آ بیٹھا۔ اس نے پتے زخموں پر اس طرح رکھے کہ زخم پوری طرح ڈھک گئے۔
इन पत्तों पर एक और तय पत्तों की रख दी और मुझे कहा कि अब पटिया बांध दूं। मैंने पटिया बांध दी। बूढ़ा बर्मी दूसरी किस्म के पत्ते उबलते हुए पानी में डाल आया था। इसने बताया कि 1 घंटा इन्हें उबालना है। अंदाजन 1 घंटे बाद इसने पानी चूल्हे से उतारा और बाहर खुली हवा में रख दिया। खासी देर बाद इससे वांग से कुछ कहा। वांग बाहर निकला और जब वो वापस आया तो इसके हाथ में एक प्याली थी। इसमें उबले हुए पत्तों का पानी था जिसने दूसरी प्याली में डाला और इस तरह दोनों प्यालियों में पानी फेंट कर ठंडा किया और ये पानी फजलदार को उठाकर पिला दिया। फजलदार का चेहरा बता रहा था कि पानी बहुत ही कड़वा है। बूढ़े बर्मी ने मुझे कहा कि 3 घंटों का अंदाजा रखकर इसे एक प्याली इस पानी की ओर पिला देना। इसने ये भी कहा कि इसकी पट्टियां कल इसी वक्त खुलेंगी। मैंने बूढ़े बर्मी और वांग से पूछा कि इन पत्तों का क्या असर होगा। बर्मी ने बताया कि इन पत्तों का अपना एक असर तो है, लेकिन इस पानी में इसने थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी। ये तो मैं जानता था कि हल्दी जख्मों के लिए बहुत अच्छी होती है। वांग ने बताया कि इन पत्तों का पानी इसकी पीप अंदर ही अंदर खुश्क कर देगा और बुखार थोड़ी देर बाद उतर जाएगा। 15-20 मिनट बाद हमने देखा कि फजलदाद का बड़बड़ाना कम हो गया था और कुछ देर बाद खत्म हो गया। इसे सुकून सा महसूस होने लगा, जो इस तरह हमने महसूस किया कि इसकी बेचैनी खत्म हो गई थी। ठंडे पानी की पट्टियां जारी रखी गई। बूढ़ा बर्मी और वांग मेरे पास 1.5-2 घंटे मौजूद रहे और सूरज ग़रूब हो गया। इस वक्त वो उठे और चले गए। पानी की पट्टियां रोक दी गई थी। बूढ़े बर्मी ने कहा कि इसे वैसे ही शहद दे देना, लेकिन दूध में न देना, क्योंकि जख्मों की सूरत में दूध पस पैदा करता है। फजलदार ने खाना ठीक तरह खा लिया, लेकिन वो कमजोरी महसूस कर रहा था। यह शायद इतने तेज बुखार का असर, इसकी शुक्तगी और शुक्ता कलामी बिल्कुल ही मान पड़ गई थी। मेरे पूछने पर इसने बताया कि जख्मों में दर्द बहुत कम हो गया है। मैंने खाने के बाद इसे पानी की एक प्याली पिला दी थी। मुझे एक खतरा नजर आने लगा। यह खतरा गैंग्रीन का था। अगर जख्म की मरहम पट्टी ना हो और ये पुराना होकर खराब हो जाए तो इसमें एक जहर पैदा हो जाता है जो जिस्म में फैलता और जख्मी की जान ही ले लेता है। गैंग्रीन अमूमन जंगलों में पैदा होती है जिनमें नमी ज्यादा होती है, मसलन बंगाल के जंगल और बर्मा के जंगल, और ऐसे ही जंगल जिनमें अपनी नमी के अलावा समंदर की हवा के जरिए भी नमी आती है। अगर बाजू टांग के जख्म में गैंग्रीन पैदा हो जाए और जख्मी को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो इसका एक ही इलाज करते हैं कि मुतासरा बाजू या टांग काट कर जिस्म से अलग कर देते हैं। मेरे दिल में यह खौफ बैठ गया कि फजलदाद के जख्मों में गैंग्रीन आ गई तो इसका लाजमी नतीजा मौत होगा। बूढ़े बर्मी ने जख्मों पर पत्ते तो बंधवा दी थी, लेकिन मुझे इन पर भरोसा नहीं था। देहात में लोग ऐसे ही टोटके किया करते हैं और जख्म खराब हो जाते हैं। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं फजलदाद को किसी अस्पताल नहीं ले जा सकता था। मैंने एक और इलाज किया था कि जब फजलदाद के जख्मों की मरहम पट्टी की थी तो 2 शीशों में से एक गोली से खिला दी थी। ये शीशा मरहम पट्टी के सामान में रखी हुई, जिससे मुझे ख्याल आया कि ये गोलियां जख्मों पर अच्छा असर करेंगी। अब मैंने इसे एक और गोली खिला दी। अब वो होशो हवास की बातें नॉर्मल तरीके से कर रहा था। बातें करते करते मेरी सुनते सुनते वो सो गया। इससे मुझे इत्मीनान हुआ कि अब जख्मों में दर्द महसूस नहीं कर रहा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अनायतुल्लाह की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए प्लान बी की जासूस सीरीज। अल्लाह हाफिज।